کا وقت ہوتا ہے، ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی ہے، اور جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی کی جاتی ہے۔ تو بھائیو، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ روح باقی رہنے والی چیز ہے اور جسم مٹ جاتا ہے۔ پھر اللہ قیامت کے دن اس کو نیا جسم عطا فرمائے گا، پھر ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ وہ روح ہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی ہے اور فرما بردار کی روشن چمکتی ہوئی روح ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ تقاضے روح کے رکھے ہیں، اور اب جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ بے چین اور پریشان ہو جاتی ہے۔ روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے، کیونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس لیے غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے، اور جو روح ہے وہ آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے۔ روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا تو اس کو بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے تو یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا ہے۔ اب ہمارا حلق سوکھتا ہے تو ہم پانی کی طرف بھاگتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے، ہم اس کو آف نہیں کر سکتے۔ یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے، یہ سوتے سوتے بھی پیاس کی شدت کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے جسم سے روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے۔ اور میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے۔ یہ دو طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کی روح سے نکل نہیں سکتی۔ جیسے جب تک بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اس کو تب تک چین نہیں آتا، اور وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے ناآشنا ہے اور جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اس کو چین نہیں آتا، اس کا اندر پریشان رہے گا۔ ایسی ایک واقعہ جنید جمشید کا ہے۔ 1997 میں جب وہ دین کی طرف آیا تو اس نے کہا، ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسے ہی حاصل ہے۔ میرے چاروں طرف زندگی کا عکس ہے اور میری زندگی ہر خواہش اور ہر تمنا پوری ہے، اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر خلا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں ہے، جس کی کوئی سمت نہیں۔ جیسے ایک عام لڑکا کہتا ہے، ہائے کاش یہ ہوتا، اس کو وہ نہیں ہو رہا تو وہ پریشان ہے کہ ہائے یہ ہوتا، ہائے وہ ہوتا۔ تو میں تو ہائے نہیں کرتا، کیونکہ میری ہر لذت اور میری ہر خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کر پیش کی جاتی ہے۔ میں جب بھی کسی چیز کی خواہش کرتا ہوں، جب بھی میں کسی چیز کی تمنا کرتا ہوں تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ میرے اندر کیوں خلا ہے؟ میرا اندر ویران کیوں ہے؟ میرے اندر میں اندھیرا کیوں ہے؟ یہ وہی خلا ہے جو وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے، جو وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے، جو یہ روح کی پیاس کو موسیقی میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رونقوں میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رہنائیوں میں، افطار ہوٹلوں میں بجھانا چاہتا ہے۔ روح کیا جانے شراب کیا ہے، پانی کیا ہے، عورت کیا ہے، موسیقی کیا ہے، گھنگرو کیا ہے، پائل کیا ہے، چمکار کیا ہے۔ روح کو ان چیزوں کی کیا خبر؟ یہ جگہ خالی رہے گی، یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی، یہاں عورت نہیں پہنچ سکتی، یہاں موسیقی نہیں پہنچ سکتی، یہاں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، یہاں پر کوئی آواز نہیں جا سکتی۔ دل کے تاروں پر صرف ایک ہی نغمہ چڑھ سکتا ہے، اور وہ نغمہ اللہ کی یاد کا ہے، وہ نغمہ اللہ کی محبت کا ہے، وہ نغمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہے، وہ نغمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نغمہ ہے، وہ نغمہ اس چیز کا نغمہ ہے کہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ڈالو، ان کی سنت پہ عمل کرو، ان کی پیروی کرو۔
اس میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول آ سکتا ہے، باقی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کو ہلا سکے، باقی کوئی آواز ایسی نہیں جو اس کو سمجھا سکے، باقی کوئی چیز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پہ جا کر دستک دے سکے۔ یہ بند دروازے ہیں، صرف اس کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور یاد سے ہی اس کو کھول سکتے ہیں، اور یہی روح کی غذا ہے جو آسمان سے آتی ہے، اور اس روح تک صرف اللہ پہنچے گا، یہاں صرف اللہ پہنچے گا، اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا، باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتی۔